السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی لاسٹ کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہے تو برائے مہربانی پہلے بتا دیں. میری آواز سمجھ نہیں آ رہی. جی پی لیں. میرا سوال یہ ہے کہ پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال یا پریشانی ہو تو پہلے وہ بتا دیں. ہے کوئی سوال یا پریشانی؟ یار ایک کام کرو. اچھا ویسے بھی نہیں آئے گی. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل نہیں آ رہی. ایک کام کرو، تھوڑی دیر اسپیکر بند کر کے دیکھو، اس والے اسپیکر کو. اس کا میوٹ کر دو. جو صرف کلاس میں جو جا رہا ہے اس کو. آن لائن والا کون سا ہے؟ کلاس کے حوالے سے کوئی سوال اگر کسی کا ہے تو پہلے وہ بتا دیں. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا الوسائل. آگے کیا تھا؟ بات سنو. اس کیمرے کو تھوڑا سا اوپر کرنا. بس. الوسائل لہا احکام المقاصد. جی اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ الوسائل، وسائل جمع کس چیز کی جمع ہے؟ وسیلۃ. احکام کی جمع ہے؟ حکم کی جمع ہے. اور مقاصد مقصد کی جمع. حکم سے مراد کیا ہو رہی یہاں پہ؟ کون سا حکم؟ حکم تکلیفی. حکم تکلیفی کون سے ہوتے ہیں؟ واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح. ٹھیک ہے جی. تو جو مقصد ہے جو حاصل کرنا ہے اس کا جو حکم ہے تو اس کا جو وسیلہ بنے گا اس بھی وہی حکم ہوگا اس کانٹیکس میں. اچھا یہ ہے جنرل قاعدہ. اس قاعدے سے پھر ریلیٹڈ ایک اور قاعدہ ہے، یا اس قاعدے کو کہنے کی ایک اور تعبیر ہے ما لا یتم الا به فہو. جب ہم کہیں گے ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب. یہ ماں کون سا والا ہوگا؟ ماں موصولہ. اور تم یتم کا معنی مکمل ہونا. الا به سوائے اس کے یا مگر اس کے. ٹھیک ہے. ما لا یتم الواجب الا به، کوئی بھی ایسی چیز کہ کوئی واجب نامکمل ہو بغیر اسے، فہو واجب، تو وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. نماز پڑھنی ہے واجب ہے، لیکن نماز وضو کے بغیر اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو وضو بھی کیا ہو گیا؟ اس نماز کے لیے واجب ہو گیا. حج کرنا ہے، حج نہیں ہو سکتا مگر بغیر کس چیز کے؟ استطاعت کے. یا پریکٹیکلی کس چیز کے؟ کراچی میں آپ بیٹھے حج کیسے کریں گے خیال میں؟ آج بغیر سفر کے بغیر تو حج نہیں کر سکتے نا. کراچی میں بیٹھ کے وہ کعبہ تو آ کے، آپ وہ والی قوم تو نہیں ہے نا کہ کعبہ آ کے آپ کے یہاں تو آپ کو حج کرنے کے لیے
حج واجب ہے جس کے اوپر واجب ہو جائے, حج نہیں مکمل ہوگا مگر بغیر سفر کے, تو وہ بھی کیا ہو جائے گا. اور اگر آج کل کورونا کے ٹیسٹ کے بغیر تو پھر اچھا, اب اسی بات کو اگر چینج کر دیں اور کہہ دیں ما لا یتم المستحب الا به فہو مستحب, کہ اگر کوئی مستحب ہے وہ کسی چیز کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا تو اس کا بھی حکم کیا ہوگا, اس چیز کا وہ بھی مستحب ہے. آپ کو ویسے ہی وضو کرنا تھا, وضو کرنے کے لیے آپ کو لازمی کیا چیز چاہیے, پانی. پانی چاہیے وضو کے لیے, وضو کی ضرورت ہے. تو اس وضو یعنی پانی کے لیے آپ کو پانی حاصل کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور سامنے کوئی شخص پانی دے رہا ہے تو اس پانی کو خریدنا کیا ہو جائے گا, مستحب ہو جائے گا. اگر مستحب وضو کے لیے کر رہے ہیں, اگر فرض وضو کے لیے کر رہے ہیں یعنی واجب وضو کے لیے کر رہے ہیں تو وہ واجب ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ یہاں پہ مستحب کی جگہ پہ مباح رکھ دیں, ما لا یتم المباح الا به فہو مباح. اگر کسی مباح چیز کو مکمل کرنا ہے اور کوئی وسیلہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر وہ مباح چیز مکمل نہیں ہو سکتی. آپ کو مثال کے طور پہ برگر بنانا تھا, اب برگر کے لیے آپ کو برگر بریڈ چاہیے, تو برگر بریڈ کو خریدنے کا کیا حکم ہوگا, برگر کھانے کا کیا حکم ہے, برگر مباح ہے. آپ برگر کھانا ہے, برگر بریڈ چاہیے, برگر بریڈ کو خریدنا بھی مباح ہے. اگر کوئی چیز مکروہ ہے, مثال کے طور پہ کیا چیز مکروہ ہے, ٹیک لگا کے کھانا کھانا. مثال کے طور پہ ٹیک لگا کے کھانا کھانا مکروہ ہے, تو آپ کرسی اگر رکھ رہے ہیں تو وہ کرسی کا رکھنا کیا ہو جائے گا, مطلب اگر آپ بیک لگانے کی نہیں ہے. تو قاعدہ جنرل کیا ہے, جو بیسیکلی یہی قاعدہ ہے, اس کو کہنے کی ایک اور ایک اصطلاح جو اصول فقہ میں استعمال ہوتی ہے کہ وہ چیز جس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی تو دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا. ہمیں اس کا حکم پتہ چل جاتا ہے. آپ نے جو کام کرنا ہے, مثال کے طور پہ مہمانوں کی ضیافت کرنے کا کیا حکم ہے, 3 دن تک کیا ہے, 3 دن تک مہمان کا جو خیر دیکھ لیجیے گا, ہو سکتا ہے مستحب ہو, لیکن جتنا مجھے 3 دن تک مہمان کا حق ہے, پھر تیسرے دن کے بعد وہ کرنا ہے کرنا نکال دے. تو اگر مہمان کی ضیافت کرنا ہے اور اس ضیافت کے لیے مثال کے طور پہ اس کا بستر ارینج کرنا ہے, اس کے لیے کھانا ارینج کرنا ہے, تو ان سب کو کیا حکم ملے گا, وہی حکم ملے گا جو مہمان کی ضیافت کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی, جو اس تک پہنچنے کے لیے جو چیز ضروری ہوگی اس کو بھی وہی حکم ملے گا. ٹھیک ہے, دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے, جو خیر ڈفرینٹ لیولز ہیں, لیکن جو فرض ہے, اب اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن اگر لگوانا پڑتا ہے آن لائن پڑھنے کے لیے, تو انٹرنیٹ کنیکشن لگوانے کا کیا حکم ہو جائے گا, یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ انٹرنیٹ کے بغیر وہ علم حاصل نہ کر سکتا ہو, تو اس کو انٹرنیٹ کنیکشن حاصل کرنا اس کے لیے کیا حکم ہوگا, واجب ہوگا. اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے قریبی جگہ ہے, اس کو بس سے سفر کر کے وہاں پہ جایا جا سکتا ہے, تو یہ بس سے سفر کر کے جانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ قاعدے 2 ہو گئے. اب آئے بک میں جہاں پہ شیخ صاحب نے اس چیز کو ذکر کیا ہے, پیج نمبر بنے گا, یہ امر کے چیپٹر میں جو یہ ایسے دیکھیں جنرل حکم ہے, اس کے بعد اور تفاصیل ہوں گی, پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا, سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے گا, اور تفصیل آتی رہے گی اس کا مثلا, پھر ان میں اختلاف آئے گا, کسی کے نزدیک یہ چیز پریفرنس کر پرائرٹی لے گی, کسی کے نزدیک دوسری چیز پرائرٹی لے گی. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ عورت پہ حج فرض ہو گیا لیکن اس کو کوئی محرم نہیں مل رہا, تو کیا وہ حج ادا کرے گی یا نہیں کرے گی, محرم کو اگنور کیا جا سکتا. تو اس طرح کی چیزوں میں پھر بعد میں جا کے یعنی کہیں نہ اختلافات آ بھی سکتے ہیں, وہ اتنی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. بس بات ہے کہ ابھی ہم جو رول ہے اس کو کلیئر رکھیں. اچھا جی, یہ آئے ہم پیج نمبر 27 پہ. یہ جہاں پہ یہ ہیڈنگ چھوٹی سی لگی ہوئی ہے, ما لا یتم المأمور الا به, 27 26 کے بعد 27, اس میں فرسٹ لائن کو اگنور کر کے سیکنڈ لائن پر آپ دیکھیں گے تو
اس سے اوپر جو ہیڈنگ ہے مالا یتم المأمور الا به، یہ چیز میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آگے پھر ہمیں دوسرے ٹاپک دیکھنا ہے. مالا یتم المأمور الا به، کہ وہ چیز کہ جس کے بغیر مأمور نہیں ہو سکتا. یعنی مأمور کیا ہے؟ مأمور کون سا صیغہ ہے؟ مأمور صیغہ کیا ہے؟ مأمورن وزن کیا ہے جی؟ مفعول. ٹھیک ہے، مأمور مفعول یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب اب اس معاملے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہ جس کے بغیر آپ ایک چیز کا جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو مکمل نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. اذا توقف فعل المأمور به على شيء، توقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقف رک جائے. ٹھیک ہے، رک جائے. اگر کسی مأمور به چیز کا یعنی مأمور به چیز پہ عمل کرنا رک جائے، علی شیء کسی چیز پر. مأمور بھی کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اگر وہ چیز اس پہ عمل کرنا رک جائے کسی اور شے پر، کسی اور چیز پر، کان ذالک الشیء مأمورا به، وہ چیز بھی مأمورا به ہو جائے گی. شریعت نے کسی چیز میں کہیں پہ آپ سے کوئی فعل کا مطالبہ کیا ہے اور اس فعل کا مطالبہ نہیں، یعنی آپ اس فعل کا مطالبہ نہیں ادا کر سکتے الا یہ کہ آپ کے پاس دوسرا آپ کو کام کرنا پڑے، تو اس کام کو کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی مأمور بھی ہو جائے گا. وضو کرنا شریعت نے اس کا حکم دیا ہے کہیں پہ الزامی طور پہ، کہیں پہ افضلیت کے طور پہ، لیکن مأمور بھی ہے. کیا وضو بغیر پانی کے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پانی کا حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ مأمور بھی ہے. کہیں پہ شریعت نے ضروری طور پہ لکھا نہیں ہے کہ پانی خریدو وضو کرنے کے لیے. اچھا، مأمور بھی کلیئر ہے. مأمور بھی جس چیز کے بارے میں حکم دیا رہا ہے. ٹھیک ہے، توقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا. اذا توقف فعل المأمور به، مأمور به پہ عمل کرنا اگر رک جائے، علی شیء کسی چیز پر. آپ کو شریعت نے کہا آپ وضو کریں، اس وضو کرنے پہ اگر یعنی وضو کرنا مأمور بھی ہے، پہ فیل کرنا یعنی اس وضو کو کرنا اگر رک جائے کسی چیز پر، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، اب پانی پہ آپ رک چکے ہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کے پاس پاک جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کپڑے صدر ڈھکنا جو ہے وہ رکا ہوا، یعنی نماز پڑھنا رکا ہوا رہے گا جب تک آپ کا صدر ڈھکا ہوا. تو سطر ڈھکنے کے لیے کپڑے حاصل کرنا اس کا کیا حکم ہوگا؟ واجب ہوگا. شریعت نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ واجب ہے؟ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ ایک واجب کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شادی کرنے کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ضروری ہے یا ولی کو راضی کرنا ضروری ہے. تو آپ مطلب مقصد یہ ہے کہ اگر ایک فعل پہ عمل کرنا ہے اور وہ فعل عمل کرنا کسی چیز پہ اگر رکا ہوا ہے تو اس چیز کو وہی حکم ملے گا. مرد کے لیے بھی اب ولی سے اجازت تو لینی پڑے گی نا، اس کے ولی اجازت نہیں لے گا تو کیا کریں جی؟ مطلب اس کے ولی سے تو اجازت لینی پڑے گی نا، اپنا ولی نہیں ہے لیکن اس کا ولی تو ہے. اچھا، فَإِن كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَاجِبًا، تو یہ مأمور بھی جو ہے، مأمور بھی اصطلاح تو کلیئر ہے نا انشاءاللہ. مأمور بھی یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے، چاہے لازمی طور پہ چاہے غیر لازمی طور پہ، افضلیت کے طور پہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شریعت نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ والدین کے احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، حکم تو دیا ہے نا شریعت نے آپ کو والدین کا حکم. والدین کا حکم کب تک نہیں مان سکتے؟ مثال کے طور پہ آپ کے پیرنٹس برابر والے کمرے میں ہیں، آپ کو یہ آواز نہیں آ رہی اور وہ آپ کو کسی چیز کریں کہ آپ یہ کام کرو، آپ کو آواز نہیں آ رہی ان کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ آپ شیشے کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے ان کی بات سنیں. کیوں؟ کیونکہ آپ جب تک جائیں گے نہیں، ان کی بات نہیں سنیں گے، کام ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آپ کے مثال کے طور پہ کسی لڑکے کو والدہ کہہ دیں کہ بھائی جا کے روٹی لاؤ، اب وہ روٹی لانے کے لیے سفر کرنا پڑے پیدل یا گاڑی میں جو بھی، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی کہا نہیں ہے لیکن اس کا بھی حکم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ روٹی لانا اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. تو شریعت کے کسی بھی چیز پہ عمل اگر کرنا ہے تو اس عمل کو ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہوں ان کو بھی وہی حکم ملے گا جو اس کام کو حکم مل رہا ہے. جی
شرط نہیں، شرط نہیں، شرط دوسری طرف جائے گا. ہو سکتا ہے وہ شرط بھی، یعنی وہ ابھی ہم اس پہ حکم وضعی اپلائی نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے وہ کے لیے شرط ہو سکتا ہے شرط نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. شرط ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، یعنی شرعی طور پہ اس کی شرط ہونا ضروری نہیں ہے. کہیں پہ اس میں آپشنز بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، گھر میں پڑھ نہیں سکتے، آپ کو مسجد جانا ہے. مسجد پیدل چل کے بھی جا سکتے ہیں، گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی کسی اور کی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں، بس میں بھی جا سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بھی جا سکتے ہیں. یہ مختلف طریقے. شریعت نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ آپ اس میں جائیں یا اس میں جائیں اس میں جائیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ ایک کلیئر ہے. فَإِن كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ وَاجِبًا، شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اگر وہ خود واجب ہے تو یہ کان ذالک الشیء واجبا، یہ کون سی شے ہے جس پہ عمل رکا ہوا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک وہ واجب پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اس کا بھی حکم کیا ہوگا کہ یہ واجب ہے. اس کے جو بھی وسائل ہیں، جی 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 جی، اب وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اقوال بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی جی کسی کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو قربانی کرنی ہے، آپ کو خود ذبح کرنا نہیں آتا، تو قصائی کو لانا کیا ہوگا؟ اگر قربانی کرنا مستحب ہے تو پھر قصائی کو لانا بھی مستحب بنے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو آپ کا عمل ذبح کرنے کا وہ مستحب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. وَإِن كَانَ الْمَأْمُورُ بِهِ مَنْدُوبًا، اگر یہ جو جس چیز کا حکم شریعت نے دیا ہے اگر وہ مندوب ہے تو کان ذالک الشیء مندوبًا، کہ وہ چیز جس پہ اس پہ عمل کرنا رکا ہوا ہے وہ بھی ہو جائے گی، مندوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. مثال الواجب، واجب کی مثال کیا ہے؟ ستر العورات، اپنے عورہ کو کور کرنا. فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبٍ كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ وَاجِبًا، شریعت نے حکم کس چیز کا دیا ہے کہ اپنے عورہ کو اپنے سطح کو کور کر کے رکھے. ٹھیک ہے، اب اپنا جو بھی جسم کا حصہ ہے مرد اور عورت کا اس کو کور کرنا ہے. اب اس کو کور کرنے کے لیے لازمی طور پہ کیا چاہیے؟ کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے آپ کور کر سکیں. اب آپ مثال کے طور پر لباس ہے، اب آپ کے پاس اگر لباس نہیں ہے تو آپ کے اوپر کیا لازمی ہے؟ لباس خریدیں. اب آپ بولیں کہ لباس خریدنے کی کیا دلیل ہے، کہاں پہ شریعت نے مجھے اس چیز کا مکلف کیا کہ میں جا کے لباس خریدوں؟ تو اس لباس خریدنے کا حکم واجب کیوں ہے؟ کیونکہ بدن کو ڈھکنا جو ہے وہ واجب ہے، اور بدن کو آپ نہیں ڈھک سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی کپڑا نہ ہو، یا کپڑا ہو یا کوئی اور چیز ہو، پلاسٹک کی کوئی چیز ہو جائے یا جو بھی چیز ہو جائے. ٹھیک ہے، جس سے سر ڈھک جائے. اگر وہ چیز آپ کے حصول میں آ سکتی ہے آپ جا کے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ کوئی بڑے پتے ہوں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جہاں پہ آپ اس کو حاصل کر کے اپنے آپ کو ڈھک سکتے ہیں، تو اس کو حاصل کرنا واجب ہو جائے گا. ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ آپ کو کوئی کپڑا لینا پڑے گا، آپ کپڑا یا تو خریدیں گے یا گھر پہ موجود ہے اس کو جا کے حاصل کریں گے، تو اس کا بھی حکم وہی ہو جائے گا. مأمورن جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک. مثال المندوب، مندوب کی کیا مثال ہے؟ التطیب للجمعہ. تطیب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ طیب سے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ طیب ایک ہوتا ہے طیب، ایک ہے طیب. طیب کہتے ہیں خوشبو کو، تطیب کہتے ہیں خوشبو لگانا. جمعے کے دن خوشبو لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ مستحب ہے. اب آپ کے پاس اگر پرفیوم نہیں ہے یا عطر نہیں ہے یا کوئی اور خوشبو نہیں ہے تو اس خوشبو کو حاصل کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ وہ بھی مستحب ہوگی. فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ طِيبٍ، کہ اگر جمعے کے دن خوشبو لگانے کا آپ کا جو یہ عمل ہے وہ اس چیز پہ رکا ہوا ہے کہ آپ جب تک خریدیں گے نہیں تب تک آپ خوشبو لگا نہیں سکتے، تو پھر یہ کان ذالک الشراء واجب، کہ آپ کو یہ خریدنا کیا ہے؟ واجب ہے. یا مثال کے طور پہ آپ کے برابر میں کوئی شخص ہے، آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، تو یہ مانگنے کا کیا حکم ہو جائے گا؟ ایک برابر میں شخص ہے، آپ کو کوئی جاننے والے دوست ہے، اس کے پاس پرفیوم ہے، جمعے کے دن پرفیوم لگانا جو ہے مستحب ہے، تو اس سے پرفیوم مانگنا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. آپ اس سے مانگ لیں، آپ خوشبو لگا لیں، ورنہ جا کے خرید لیں، گھر پہ چلے جائیں، گھر پہ اگر موجود ہو گھر سے جا کے لگا لیں. شراء کا معنی ہوتا ہے خریدنا. اشترا کا اپنے ورڈ سن کا بائع والمشتری، شراء جو ہے وہ خریدنا. پھر جیسا آخر میں کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي ضِمْنِ قَاعِدَةٍ أَعَمْ مِنْهَا، کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ اصل میں ایک لارجر قاعدے کے ذیل آتا ہے، اس کے تحت آتا ہے جو سے زیادہ عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ الوسائل لها احکام المقاصد، کہ وسائل جو ہیں جو وسیلے ہیں ان کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان کے مقصد کا ہے.
वसाइल मअमूराती मअमूरुन बिहा, कि शरीयत ने जिस चीज का हुक्म दिया है उनके वसाइल का भी शरीयत ने हुक्म दिया है। व वसाइल मनहियाती मनहियुन अन्हा, जिस चीज से शरीयत ने रोका है उस चीज के वसीले को भी शरीयत ने मना किया है। ठीक है जी। अगर मिसाल के तौर पे किसी जगह पे कोई हराम काम हो रहा है तो उस हराम जगह पे यानी हराम काम की जगह पे जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल भी क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। ठीक है जी। तैयब ठीक होने के बाद, तैयब नहीं है यहाँ पे, तय्यब उनका वर्ड है। ठीक है, तौ पे कसरा है, तय्यब। तैयब वाला आपके बात सही है, तैयब माना अच्छा पाक भी हो सकता है और अच्छे होने के माने भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड है तय्यबुन, और इनमें माने में मुताबिकत है कहीं ना कहीं, क्योंकि तय्यब जो है अच्छी चीज यानी अच्छी ही कंसिडर की जाती है। ठीक है, खुशबू जो है वो अच्छी ही कंसिडर की जाती है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर है इंशाल्लाह। अल-वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद व मा ला यतिमुल, अब यहाँ पे वाजिब भी आ सकता है, मुस्तहब भी आ सकता है। अब जैसे शेख साहब ने कहा मा ला यतिमुल मअमूरु इल्ला बिही फहुवा मअमूरुन, मा ला यतिमुल मनहियु इल्ला बिही फहुवा मनहियुन। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह होगी। ठीक है जी। दूसरा हमारा जो टॉपिक है, अच्छा अभी हमारी जो पिछली कुछ डिस्कशन रही है वो किस हवाले से रही है, वो रही है अहकाम के हवाले से। ठीक है, अहकाम की वाहिद क्या थी, हुक्म। हुक्म देने वाला कौन होता है, हाकिम। जिसको हुक्म दिया जाए वो होगा महकूम। ठीक है, अब शरीयत ने ये अहकामात दिए किसको हैं, शरीयत के जो भी अहकाम है, अहकाम तकलीफिया हो गए, अहकाम वज़िया हो गए, ये शरीयत के या हाकिम के जो अहकामात हैं ये अप्लाई किस पे होते हैं, महकुमुन फीही की इस्तेलाह होती है, महकुमुन अलैहि की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन खैर महकुमुन का वर्ड भी चल जाएगा। इनको हम कहते हैं मुकल्लफ। मुकल्लफ, जिनको शरीयत ने मुकल्लफ ठहराया है कि आपने ये काम करना है या आपने इस काम से रुकना है। तो इन मुकल्लफ की क्या सिफात हैं, कि वो शख्स कैसा हो, पहले वो शख्स बालिग हो और आकिल हो। ठीक है जी, ये दो कंडीशंस हैं जो कि मुत्तफकुन अलैहि हैं कि शरीयत के जो अहकामात हैं वो बालिग पे अप्लाई होते हैं और आकिल पे अप्लाई होते हैं। अगर एक शख्स अभी तक बालिग नहीं हुआ है तो शरीयत उस पे उस तरह अप्लाई नहीं होती, शरीयत के अहकामात उस पे लाजमी तौर पे अप्लाई नहीं होते, तैयारी के तौर पे या उसको इनकरेज करने के तौर पे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे नमाज बुलूगत के बाद वाजिब होगी, लेकिन जब उसको तमीज हासिल होने लगे, तमीज किसको कहते हैं, पहचान, वो फर्क कर सके अच्छाई बुराई में किसी हद तक। जैसे बच्चे बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, लेकिन 6, 7, 8 साल की उम्र में उनको ये समझ में आने लगती है कि हाँ ये काम अच्छा है ये काम बुरा है। तो जब वो तमीज की उम्र तक पहुंच जाए तो शरीयत ने क्या हुक्म दिया है कि इनको इनकरेज करो कि नमाज पढ़ें, और फिर अगर ना पढ़े तो उनको कुछ सख्ती करें ताकि उनकी एक ट्रेनिंग हो। लेकिन अगर वो शख्स यानी वो बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता तो क्या उसको गुनाह है, गुनाह नहीं है। क्यों गुनाह नहीं है, क्योंकि ये अभी मुकल्लफ नहीं है। ठीक है जी। दूसरा है आकिल, जुज़ी अकल है, यानी जो मजनून है उस पे शरीयत ने उसको मुकल्लफ नहीं किया है। इन दोनों में फिर डिटेल्स हैं, हम डिटेल्स में भी नहीं जा रहे, लेकिन दोनों में डिटेल्स हैं कि बुलूगत कब हासिल होती है, उसकी क्या अलामात हैं, अगर किसी शख्स के अंदर अलामात नहीं आ रही किसी भी बीमारी की वजह से वगैरह तो क्या हुक्म होगा। फिर आकिल की भी जो है वो डिटेल्स हैं कि अकल किस दर्जे की है, या जुनून जो है वो किस तरह का होता है। एक होता है जो शुरू से चला आ रहा है, एक होता है वक्ती तौर पर कोई बीमारी ऐसी आ गई जिसकी वजह से उसकी अकल जो है वो अकल की जायल हो गई है।
معاف ہو گئی ہے، یا پھر اس نے کوئی ایسا عمل خود کر لیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا نشہ کر لیا جس کی وجہ سے اس کی عقل معاف ہو گئی ہے، اب اس کو 24 گھنٹے اگر نشہ ہے تو کیا ان 24 گھنٹوں میں وہ مکلف ہے یا نہیں ہے؟ تو ان میں پھر تفاصیل ہیں، لیکن اب اس میں نہیں جا رہے، صرف یہ بات کہ مکلف جو کہ عاقل ہے اور جو کہ بالغ ہے۔ ایک جو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ نے کیا ذکر کیا تھا، جو کہ مومن ہے، یعنی مومن یعنی کہ ایمان والا، تو اس میں پھر ایک اختلاف ہے کہ کیا کفار جو ہیں وہ مکلف ہیں شریعت کے یا نہیں ہیں۔ شریعت کے مکلف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک کافر روزہ نہیں رکھ رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو روزہ نہ رکھنے کی سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کافر کو جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کے نماز نہ پڑھنے پہ اس کو سزا دے گا یا نہیں دے گا؟ ایک ہے اس کے کفر کی سزا، کفر کی سزا ہے، کفر کی سزا تو اس کو ہوگی، یعنی اگر وہ کفر پہ مر جاتا ہے تو، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے حج بھی نہیں کیا، تو یہ شریعت کے جو مطالبے ہیں، یہ جو احکامات ہیں، کیا اس کی کافر سے جواب دہی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مثال کے طور پہ دو لوگ ہیں، دونوں نے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کفر کرتے ہیں، ایک شخص ہے ان میں سے جو کہ شراب بھی پیتا ہے اور ایک شخص شراب نہیں پیتا، ایک شخص ہے ان میں سے جو کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، تو کیا ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تفریق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا جو کافر ہے وہ شراب پی رہا ہے وہ اس کافر کے برابر ہے جو کہ شراب نہیں پی رہا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے کہ کیا ایمان جو ہے وہ تکلیف کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کافر پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو اس سے قبول ہوں گے، اگر وہ ایمان نہیں لا رہا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا سوال کریں گے۔ جی، تو کیا بات ہے کہ ہے نہیں ہے، کافر مکلف ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ایمان ہے کہ تو ہر انسان مکلف ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان ایمان کا مکلف ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان والے بھی ایمان کے مکلف ہیں، تو ایمان کا مکلف تو ہر شخص ہے۔ پہلے تو وہ ایمان لائے گا، اگر وہ ایمان نہیں لاتا تب بھی وہ حالت کفر میں ان چیزوں کا مکلف ہے یا نہیں؟ دیکھیں اب مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ مسئلہ آئے گا مثال کے طور پہ ایک شخص 40 سال کافر، 41th ایئر آف لائف میں وہ ایمان لے آ جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اگر وہ اس 41 سے پہلے جو ہے وہ مکلف تھا تو پھر کیا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 40 میں سے مثال کے طور پہ اگر 15 سال کی عمر پہ بھی اگر وہ بالغ ہوا تو باقی کے 25 سالوں کی نماز، باقی کے 25 سالوں کی زکوٰۃ، باقی کے 25 سالوں کے روزے، کیا اس سے سوال کیا جائے گا؟ تو ایک سچویشن یہ ہو گئی کہ اگر وہ مکلف ہے تو پھر ایمان لانے کے بعد اس کی پرانی تکلیف کہاں گئی، اور اگر وہ مکلف نہیں ہے تو پھر سورہ مدثر کی آیت ہے ما سلککم فی سقر، کہ کس چیز نے تم کو جو ہے وہ جہنم میں لے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالو لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، پھر ان کو اس چیز کی سزا کیوں ہو رہی ہے؟ اگر وہ مکلف نہیں تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نماز نہ پڑھنے کی اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے کی سزا کیوں دے رہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مکلف تھے نا۔ جی، تو صحیح بات کیا ہے، اس پہ ویسے اختلاف ہے لیکن صحیح بات کیا ہے کہ کافر بھی مکلف ہے، لیکن اس کی دلیل مل جاتی ہے کہ ایمان لانے سے اس کے پرانے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہہ دیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام جو ہے وہ پرانی ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے، پرانی جو بھی خطائیں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر نیکیاں ہیں تو نیکیوں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی، نیکیوں کا ثواب مل سکتا ہے، ملے گا پکا، اگر وہ اللہ کے لیے کیوں یا اگر ویسے ہی اپنی ذات کے لیے کیوں۔ ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان اور مطابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کافر، اچھا خیر بات آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو مکلف واضح ہے، مکلف ویسے کون سا صیغہ ہے؟ مکلف، یہ کیا صیغہ ہے؟ اس کون سا صیغہ ہے؟ اسم مکلف کیا صیغہ ہے؟
مکلف اور مکلف. جی کون سے والے ہیں جی؟ ایک اسم المفعول ہے اور دوسرا اسم الفاعل ہے. جیسے مسلم کون ہوتا ہے؟ جو سبمٹ کر رہا ہے. اور مسلم کون ہوگا؟ جس کو سبمٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مکلف کون ہے؟ جس کو شریعت ریسپانسبل ٹھہرا رہی ہے. اور مکلف کون ہے؟ مکلف جو کہ کسی دوسرے کو مکلف ٹھہرا رہا ہے وہ شرع ہے. اب ان دونوں میں فرق کیوں کرنا ہے؟ کہ دونوں لکھے ایک طریقے سے جاتے ہیں. اگر حرکات نہیں لگی ہوں گی یہ مخلوق ہے اور یہ خالق ہے. تو یہ اس وجہ سے آپ کو یہ فرق لازمی طور پہ کرنا ہے کہ ایک فتحہ یا کسرے کی وجہ سے خالق مخلوق میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو مکلف جن کو شریعت نے رسپانسبل ٹھہرایا ہے. مکلف اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف ٹھہرایا ہے. اس وجہ سے اس میں اور اس میں آپ نے یہ فرق لازمی طور پہ رکھنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریڈ کرتے وقت مکلف کو مکلف پڑھ دیا جاتا ہے اور معنی جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ فعل کون سا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کلفا یکلفو. اب ہوگی کیا؟ تکلیف. تو اس کو اردو والی تکالیف اور تکلیف سے وہ نہیں رکھنا ہے. اس باب تفعیل ہے. اردو کا ورڈ نکلا اسی سے ہے لیکن اس میں معنی جو ہے وہ اردو والی تکلیف کا نہیں ہے, پریشانی کا نہیں ہے, اس میں رسپانسبلٹی کا ہے. کچھ کا موقف یہ ہے کہ اس کو تکلیف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ شریعت نے جو بھی انسان سے ڈیمانڈ کی ہے اس میں کسی طرح کی مشقت ہے. مثال کے طور پہ شریعت نے کہا ہے فجر کی نماز پڑھیں اور ہم کیا سونا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے میں مشقت ہے. اسی طرح شریعت نے کہا اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکلے, اس مال میں سے اپنے مال میں سے حصہ نکالنے کے لیے کیا ہے؟ مشقت ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ شدا کے ورغلائے گا, تو اس سے بھی لڑنا جو ہے اس میں بھی ایک مشقت ہے. اس کو تکلیف اردو والی تکلیف نہیں پھر دھیان میں رکھیے گا. تو کچھ نے کہا ہے کہ اس کو تکلیف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے لیے مشقت ہے. مشقت مطلب اب یہ مشقت سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان کہے کہ دین پہ عمل کرنا تو بہت مشکل ہے, یہ بات نہیں ہے. کیونکہ دین ہے آسان. کس کے لیے آسان ہے؟ جو کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے. اور جب انسان ایک راستے پہ آپ دیکھیں لوگ ہوتے ہیں پی ایچ ڈی لی یا بڑی بڑی چیزیں حاصل کر لی, لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے یار اتنا مشکل وہ کہہ رہا ہے یار اس میں مشکل کیا بات. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹو ہے. مشقت کس سینس میں؟ کیونکہ انسان کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہے, جوہد ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا والذین, محنت جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں. کون سی آیت تھی؟ والذین محنت فینا. فینا کیا کرتے ہیں؟ فینا محنت کرنے کا کیا ورڈ ہے؟ مجاہدہ. مجاہدہ کا ماضی کیا ہے؟ جاہدوا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ ہدایت کب ملتی ہے؟ والذین کنڈیشن کیا رکھی ہے؟ جاہدوا فینا. جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے. تو جو محنت کرتے وہ یہ کہتے رہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں, آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے ہدایت دے. ایسے ہدایت جو ہے وہ مل سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سوری, تو تکلیف میں نے مٹا دی ہے. تکلیف واضح ہے. تکلیف ہے جو رسپانسبلٹی ہے. کون سا انسان مکلف ہے؟ جو کہ عاقل ہے اور کہ بالغ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس میں کچھ جگہوں پہ جا کے جس کے اعتبار سے دونوں کی تکالیف ڈفرینٹ ہیں کہ کسی چیز کا شریعت نے مرد کو مکلف کیا ہے, کسی چیز کا عورت مکلف کیا ہے. بہت ساری چیزوں میں سملیرٹی بھی ہے, دونوں سیم بھی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس تکلیف کو روک دیتی ہیں. تکلیف کو روک دیتی ہے مطلب انسان ان کی وجہ سے رسپانسبل نہیں رہتا. یعنی جب یہ معاملہ آ جائے تو ان کی وقتی طور پہ
یہ تکلیف رک جاتی ہے. وقتی طور پہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر کلی طور پہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ مکلف ہی نہیں رہا. مانع کیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کہ رکاوٹ آ جائے, اور یہ رکاوٹ عام طور پہ ٹیمپرری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, بیچ میں ایک رکاوٹ آ گئی, اگر وہ ہم رکاوٹ کب کہیں گے؟ جب تو ہمیں پتا ہے کہ یہ مستقل نہیں ہے, کیونکہ اگر مستقل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ روڈ کے راستہ ہی نہیں ہے. اگر آگے دیوار آ جاتی ہے تو اس کا مطلب روڈ یہاں ختم ہو گئی, لیکن کوئی بیریئر آ گیا تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ایک مانع آ گیا ہے بیچ میں. تو موانع اور تکلیف سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو کہ انسان کی اس تکلیف کو ٹیمپرریلی سسپینڈ کر دیتی ہیں. ان میں ایک ہے الجہل, دوسرا ہے النسیان, اور تیسرا ہے الاکراہ. اور بھی پھر ڈیٹیلز ہیں کہ ان میں کیا کیا اور چیزیں. جہل کس کو کہتے ہیں؟ نا علمی کو, علم نہ ہونا, آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک شخص ہے جو کہ مثال کے طور پہ کافر ملک میں رہتا ہے, اس نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ بھائی اسلام بھی مذہب ہے, دین ہے, اور اس نے کچھ اس کی کچھ لیکچر سنے یا کسی داعی کی کوئی بات سنی, اس کو بہت اچھا لگا اور اس نے کلمہ پڑھ دیا. اب وہ مسلمان بن چکا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ شراب پینا حرام ہے, پتہ ہی نہیں ہے اس کو. اگر وہ شراب پی رہا ہے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ابھی اس نے آج اسلام کو بول کے ایک ساتھ سارے اسلامی احکامات کو نہیں پتہ چل جائیں گے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سی نمازیں فرض ہیں, اگر نماز فرض ہے تو نماز میں پڑھنا کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو جہل جو ہے وہ ایک مانع ہے تکلیف کا, لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے, ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری کیوں؟ جیسے ہی یہ جہل ختم ہو جائے گا یا پھر اس جہل کو ختم کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان کے اوپر اس کی رسپانسبلٹی آ جائے گی. آپ کو نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, لیکن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ نماز پڑھنی ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. اب آپ پہ کیا ہے؟ واجب ہے کہ آپ جا کے نماز پڑھنا سیکھیں. کیوں؟ الوسائل لہا احکام المقاصد. آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ روزہ کب ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. آپ کو پتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے, تو اس سے جاننا اب آپ کے اوپر ضروری ہوگا. اب یہ جہل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. جہل کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنا ہے, یا آپ کو یہ پتا چل گیا روزہ رکھنا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں کہاں سے پتا کروں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انسان کو نہیں پتا کہ ایسا کرنا تھا. جب تک اس کو نہیں پتا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تکلیف نہیں رکھی. یعنی انسان اپنی جہالت میں کوئی چیز کر جائے تو اس کے اوپر اس کا سوال نہیں ہے, لیکن جب پتا چل جائے تو پھر سوال جواب ہی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا ہے النسیان. نسیان کا کیا معنی مطلب ہے؟ بھول جانا. ٹھیک ہے, جان بوجھ کے یا غلطی سے. جان بوجھ کے بات نہیں ہو رہی. جان بوجھ کے بھولنا کیا ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے بھولنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ ایک اس چیز کا امکان ہے کہ مجھے یہ چیز یاد نہیں رہے گی, اور آپ وہ وسائل اختیار نہیں کرتے جس کے ذریعے آپ کو یاد رہے, تو پھر یہ نسیان نہیں ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ رات کو چلے کلاس سے ہی لیٹ جاتے ہیں, یا کلاس کے بعد کسی دن بروج والوں کا دل پڑا, وہ انہوں نے کہا آپ کھانے پہ رک جائیں, کھانا کھا لیں. گھر پہنچتے پہنچتے 11 بج گئے, سوتے سوتے آپ کو 1 بج گیا. آپ کی ویسے عادت تھی آپ 11 بجے سو کے فجر پہ خود ہی آنکھ کھل جاتی تھی, لیکن اب آپ 2 گھنٹے لیٹ سوئے. اب یہ جو 1 بجے سو رہے ہیں, اب آپ کو خدشہ ہے کہ میں فجر پہ آنکھ شاید نہ کھلے, اور اگر آپ نے الارم نہیں رکھا تو پھر یہ نسیان نہیں ہے. اگر آپ کو ٹیچر نے کہا تھا کہ بھائی آپ کا اسائنمنٹ 6 تاریخ کو ڈیو ہے, 10 تاریخ کو ڈیو ہے, اور آپ اپنے موبائل میں یا کہیں پہ آپ لکھ سکتے تھے, آپ ایک ریمائنڈر لگا سکتے تھے, اور آپ نے نہیں لگایا, پھر کیا ہے؟ یہ نسیان نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لگا دیا, تو بھی اس وقت کا جو وسیلہ آپ استعمال کر سکتے تھے, آپ خود, اگر مثال کوئی اور نہیں تھا, آپ خود یاد رکھ سکتے تھے, آپ یاد رکھ لیا, پھر انسان کے ذہن سے نکل گیا. یا کبھی ایسا ہوا آپ نے موبائل میں الارم بھی لگا دیا, الارم کی آپ کو آواز ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے, یا ریمائنڈر لگایا تھا, وہ مختلف چیزوں میں ریمائنڈر مس ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی, تو وہ نسیان. کبھی کسی کام میں ایسا مصروف ہو گیا کہ اس کو نماز کے وقت کا خیال نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ نسیان ہے, کہ انسان کا دل یا دماغ کسی چیز سے وقتی طور پہ غافل ہو جاتا ہے. تیسرا ہے الاکراہ. اکراہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, کراہیت نہیں ہے, یہ ہے اکراہ. لا اکراہ فی الدین, زبردستی. ٹھیک ہے جی, زبردستی.
اکراہ کا معنی ہے زبردستی. اگر ایک شخص کو کسی چیز پہ زبردستی کی جا رہی ہے تو پھر اس کی تکلیف نہیں ہے, یعنی اس کو شریعت نے اس وقت رسپانسبل نہیں ٹھہرایا ہے. لیکن یہاں پہ اکراہ کا جو معنی ہے وہ یہ نہیں ہے میں آپ کو کہوں آپ ابھی ابھی کریں ورنہ میں آپ کے مارکس کاٹ دوں گا, تو یہ کوئی اکراہ نہیں ہے. اکراہ میں لازمی طور پہ انسان کو جانی نقصان یا پھر کوئی جسم کے عضو کا جو ہے اس طرح کا کوئی نقصان ہونے کا خدشہ ہو. پھر اس میں بہت تفاصیل ہیں, بہت تفاصیل کس طرح ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص آ کے آپ کے سر پہ گن رکھے اور آپ کو کہے کہ آپ اس شخص کو قتل کرو, نہیں میں آپ کو قتل کر دوں گا, تو کیا یہ اکراہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کیا یہاں پہ انسان کے لیے اوکے ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل کرے یا نہ کرے؟ یا اگر وہ آگے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو زبردستی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا روزہ توڑو, تو پھر وہ اقرا کاؤنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو اس میں جو ہے وہ تفصیل ہے. لیکن بنیادی طور پہ اگر انسان کو کسی ایسی چیز مطلب کوئی ایسی سچویشن میں انسان آ جائے جہاں پہ اس کو جان کا یا اپنے جسم کے کسی عضو کا لوز ہو جانے کا خدشہ ایک غالب گمان کے طور پہ لایا جا رہا ہو, ایک شخص سے آپ توان طور پہ کہہ دیں اور ایک شخص جو کہ آپ کو سامنے کوئی ویپن رکھ کے آپ کو کہہ رہا ہے, تو دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن میں کلمہ کفر بھی کہا جا سکتا ہے. مجبوری میں مثال کے طور پہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے, ایسے سینیریوز ہوئے ہیں کہ لوگ ٹریول کرنے گئے, کوئی ہوا کچھ کھانے کو نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, ایسی صورت میں کوئی حرام چیز کا کھانا بھی جو ہے وہ جائز ہے, کیونکہ اس وقت تکلیف جو ہے وہ ٹیمپرریلی جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ اکراہ ختم ہوگا باقی چیزیں اپنے احکام پہ واپس آ جائیں گی. تو جیسے ایک مشہور واقعہ ہے کہ طلاق المکرہ, کہ اگر کسی شخص کو طلاق دینے پہ زبردستی کی گئی ہو تو کیا وہ طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی, تو وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر اس میں کنسیڈر کی جاتے ہیں. جی کوئی سوال؟ آپ کا سوال. مکلف جو ہے وہ اسم المفعول ہے, یعنی انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے ان احکامات کی پابندی کرنے کے لیے, اور مکلف اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے ہمیں یعنی رسپانسبل کیا ہے. اچھا اور کیا سوال تھے باقی؟ سوری آپ کامنٹ بھی میں دیکھ نہیں پایا. جہاں پہ جنہوں نے صحیح جواب دیے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, جہاں پہ جن سے ختم ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو استقامت دے. ایمان شرط ہے, یہاں پر ایمان لانے کے بعد اس کے تمام پرانے گناہ جی گناہ معاف ہو جاتے ہیں کا مطلب ہے کہ پہلے وہ مکلف تھا, اگر وہ مکلف نہ ہوتا تو پھر گناہ معاف ہونے کی کوئی قید نہ ہوتی. صحابہ جی تو تھرڈ پہ کیا ہے؟ تھرڈ پہ اگر آپ نے ابھی پوچھا ہے تو نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے الاکراہ, یا بک میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ جو شخص پیدائش مسلمان ہوتے ہیں شریعت کے احکامات کو جاننے کی کوشش نہ کرے اور ساری زندگی لا علمی میں گزارے. جی اگر ایک شخص مسلمان ہی اس میں پیدا ہو اور اس کے پاس سارے وسائل ہوں کہ وہ آسانی سے علم حاصل کر سکتا ہے, اس کے باوجود وہ نہ کرے, جیسے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ, مجھے پتہ چل گیا تو میری ذمہ داری بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتا ہے کہ پتہ کرنے سے آپ کی ذمہ داری بڑھے گی تو آپ کو وہ پتہ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے نہ بتاؤ کہ میرے اوپر نماز واجب ہے, نہ میرے اوپر نماز واجب ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کو کرنا چاہیے, تو پھر آپ کو یہ پتہ کرنا لازم ہے, ورنہ یہ ذمہ داری سے بھاگنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ مطلب وہ انسان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی. جان بوجھ کر کون بھولتا ہے؟ جان بوجھ کر بھول جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عام ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص آپ کو کہتے ہیں بھائی یہ کل کام کر دیجیے گا, آپ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ کر دیں گے. تو انشاءاللہ سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل کوشش نہیں کروں گا, اگر اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے طور پہ مجھ سے کرانا چاہے تو کروا دے گا. تو ہمارے یہاں اس معنی میں بھی انشاءاللہ استعمال ہوتا ہے, ورنہ انشاءاللہ کا معنی کہتا ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا, اگر کوئی وجہ بن جائے کہ میں نہ کر سکوں تو ایک الگ بات ہے. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انٹینشنلی بھی بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات یہ کہ شریعت میں اس چیز کا اعتبار نہیں ہے جہاں پہ انسان انٹینشنلی یعنی ایسے بات یہ کہ جو ریزنیبل میجرز ہوں, جو ریزنیبل طریقے ہوں جو کہ انسان اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتا ہے, ان کو استعمال کر کے اگر ایک چیز بھول جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ریزنیبل اب ہر شخص کے لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں. کسی شخص کے گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں اور وہ 6 لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے یاد دلا دیجیے گا,
اور کسی شخص کے گھر میں ایک ہی شخص ہے یا کوئی شخص اکیلا رہتا ہے وہ کسی کو نہیں کہہ سکتا. تو یہ ریزن مینز جو ہیں وہ ہر کسی کے کانٹیکسٹ میں الگ الگ ہوں گے, اور یہ بھی کہیں نہ کہیں انسان نے اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو جواب دینا ہے. اگر وہ ریزنیبل اس پہ تھا اور پھر بھی بھول گیا تو ایک الگ بات ہے, اور اگر اس میں کہیں پہ اس میں کوتاہی رہ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس سے سوال ہے. جی پچھلی بار آن لائن روحان مطہر آپ ریڈ کرنا چاہ رہی تھیں, تو اف یو وانٹ ٹو ریڈ ٹوڈے پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کہاں سے پڑھوں؟ میں يدخل اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, سوری جی یہ پیج نمبر 31 ہے, پیج نمبر 31. میں يدخل, جی اب آپ ریڈ کریں پلیز. میں يدخل فی الخطاب بالامر والنہی, کون داخل ہوتا ہے اس خطاب میں امر کے بارے میں اور نہیں کے بارے میں. جب شریعت کسی چیز کا امر دیتی ہے یا شریعت کسی چیز کے بارے میں نہیں وارد کرتی ہے تو اس کا مخاطب کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. الذی يدخل فی الخطاب بالامر والنہی هو المکلف, وہ جو کہ ابھی مکلف نہیں پڑھیں گے اس کو, سوری کل سر مکلف ہی تو ہوگا, مکلف تو وہ ہوتا ہے جو ڈالتا ہے. آپ نے اچھا مکلف نہیں مکلف پڑھا وہ, تھا؟ نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ مکلف وہ ہے جس کے اوپر ڈالی گئی ہے ذمہ داری, وہ ہے مکلف اسم المفعول فتحہ کے ساتھ. اچھا جی. هو المکلف وهو البالغ العاقل, وہ جو کہ داخل ہوتا ہے خطاب میں امر اور نہیں کے, وہ مکلف ہے اور وہ بالغ ہے اور عاقل ہے. یہ اصل میں بس ٹائپنگ میں تھوڑا سا ایک ایرر ہوا ہے کہ ہوا کے ارد گرد بریکٹس لگ گئے, اصل میں یہ المکلف کے ارد گرد بریکٹس لگ رہے تھے کیونکہ یہ اصطلاح ہے. ٹھیک ہے, مکلف کی اصطلاح ہے, اور مکلف کا معنی کیا ہے شیخ صاحب نے کہا وہ البالغ العاقل. جی فخرج بقولنا, بس خارج ہو گیا ہماری اس بات سے, البالغ الصغیر, یعنی بالغ والے قول سے کیا چیز خارج ہوئی ہے؟ الصغیر. آپ پہلے ایسا کریں کوشش کریں کہ پہلے ایک بار پورے سینٹینس کو یا عبارت کو ایک بار ریڈ کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک تھوڑا میجر چنک ریڈ کریں تاکہ پھر اس کا ٹرانسلیشن کرنے میں آپ کو بھی ذرا آسانی ہو. الصغیر فلا یکلف بالامر فلا یکلف فلا یکلف بالامر والنہی تکلیفا مساویا لتکلیف البالغ. الصغیر یعنی وہ چھوٹا جو کہ پس نہیں ہے وہ مکلف امر اور نہیں کے بارے میں, تکلیفاً یعنی کہ اس کے اوپر وہ لاگو ہوتی ہو, مساویاً برابر, اتنی یعنی کہ رسپانسبلٹی نہیں ہے جتنی کہ بالغ کی ہے. ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ولكنه, اور لیکن وہ یؤمر امر دیا جائے گا, یعنی کہ اس کو کہا جائے گا بالعبادات عبادتوں کے بارے میں, بعد التمييز یعنی کہ جب اس کو تمیز آ جائے گی. تمرین میرے خیال سوال کو کہتے ہیں, تمرین کا معنی ہوتا ہے پریکٹس کے طور پہ, مشقاً پریکٹس کرنے کے لیے, یعنی نیکی کی پریکٹس کے طور پہ اس کو کہا جائے گا. ٹھیک ہے, تمریناً یعنی پریکٹس کے لیے, لہو علی الطاعہ اس کو اطاعت کے لیے پریکٹس ہو جائے. وَيَمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي, وَيُمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي, اور اسے منع کیا جائے گا معاصی سے یعنی برائیوں سے. يَعْتَادُ الْكَفُّ عَنْهَا, اس کا مطلب تو نہیں پتا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. لِيَعْتَادَ الْكَفَّ عَنْهَا, اعتاد معنی ہوتا ہے تیاری کرنا,
ٹھیک ہے، کہ وہ تیار ہو جائے الکفانہ اس سے رکنے کے. اگر ایک شخص برائی کا عادی ہو جائے گا تو پھر اسے رک نہیں سکے گا. ٹھیک ہے، میں ایک بار پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فخرج بقولنا البالغ، کہ جو شیخ صاحب نے کہا کہ المکلف هو البالغ والعاقل، تو بالغ کہنے سے صغیر چھوٹا جو ہے وہ نکل جائے گا، کیونکہ چھوٹے کو لا یکلف بالامر والنہی، کہ اس کو یہ شریعت کے اوامر اور نواہی کی تکلیف نہیں دی جاتی، تکلیفاً مساویاً لتکلیف البالغ، کہ ویسی تکلیف جیسی بالغ کے اوپر ہے، مساویاً برابری کی. کس چیز کی اس کو مکلف ہے، اس میں پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ نا تفصیل ہے، کیونکہ انسان کے جو زندگی کے ادوار ہیں وہ مختلف ہیں. ایک ماں کے پیٹ میں ہے، اب یہ اس میں ایک آگے تفصیل ہے کہ جب یعنی انسان جب سے وہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہیں جو کہ اس کو ملنے ہیں، اور کچھ دوسروں کے حقوق ہیں اس کے اوپر جو اس نے ادا کرنے ہیں. تو یہ جو ہے کہ کون سے حقوق اس کو ملیں گے، کون سے حقوق وہ ادا کرے گا، یہ انسان کی ایج کے ساتھ جو ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں. کچھ چیزیں جو اس کو ملنے لگتی ہیں، کچھ چیزیں جو پھر اس کو کسی وقت ادا کرنی پڑتی ہیں، اس میں پھر ایک پوری تفصیل ہے. تو یہ اس لیے شیخ صاحب نے کہا یہ ٹوٹلی نہیں کہہ دیا کہ اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو تکلیف کچھ ہے. مثال کے طور پہ ایک 10 سال کے عمر کا لڑکا جو ہے، اگر وہ کسی کی گاڑی کا جا کے شیشہ توڑے گا تو کیا شریعت اس کو بس جس کی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہے وہ کس کو کہے گا؟ کسی کو تو جا کے کہے گا نا، یا بس اس کا لڑکے کا باپ کہہ دے گا بھائی یہ تو ابھی صغیر ہے، اس کی تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، گناہ ہے تو آپ چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. تو یہ تکلیفاً مساوین کا معنی ہے کہ جس طرح بالغ کے اوپر ایک تکلیف ہے، مکلف ہے، چھوٹا جو ہے وہ بالکل اس طرح کا مکلف نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْعِبَادَاتِ، لیکن اس کو حکم دیا جاتا ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے عبادت کرنے کا بعد التمییز. یہ جو میں نے کہا تھا سن التمییز، کہ وہ صحیح غلط میں کسی حد تک کچھ فرق کرنا سیکھ جائے، تمرینا لہو علی الطاعت، تاکہ اس کی نیکی کے کاموں کو کرنے کی. ایک شخص شروع سے اگر نماز پڑھنے کا عادی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے آگے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ ایک شخص شروع سے کوئی نیکی نہ کرے. تو اس وجہ سے اس کو شریعت نے جہاں پہ کہا ہے کہ وہ عبادات کرے تو یہ اس کی پریکٹس کے لیے، اور اس کا اس کو ثواب ہے. اور صرف اس کو ثواب نہیں ہے بلکہ جو اس کو انکریج کر رہا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ہے. اب ایک 10 سال کا لڑکا ہے یا 10 سال کی لڑکی ہے جو بھی اس ایج کی ہے، اس کو اگر آپ عمرے پہ لے جائیں یا حج پہ لے جائیں تو کیا اس کو اس کا ثواب ہے؟ بالکل اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے جی. وَيُمْنَعُ مِنَ الْمَعَاصِي، اور اس کو برائی کے کاموں سے روکا جائے، تاکہ لِيَعْتَادَ الْكَفَّانَ، تاکہ وہ اس چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. اب جیسے یہ عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے یہاں سوسائٹی میں بھی، اب یہ ہو گیا ہے کہ بھائی جوانی میں تو ڈریسنگ جس طرح کرانی ہے، میں نے بچپن کی ایج میں جس طرح کی ڈریسنگ کرانی تھی کرا دی، کہ بھائی ابھی تو یہ بالغ نہیں ہے. پھر جب بالغ ہوتے ہیں تو پھر وہ فوراً چینج لانا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح محرم نامہ خیال جو ہے وہ جب تک بالغ نہیں ہوں گے تب تک اگر بالکل نہ رکھا تو پھر بعد میں جا کے اس میں فوراً سڈن چینج لانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلے سے جو ہے وہ ایک تیاری کا معاملہ رہے. اچھا، یہ جو آپ کا ایک سوال ہے ایبسنٹ مائنڈیڈ رہتا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر جب ہم آگے پہنچیں گے تو ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم ان دو چیزوں پہ رک رہے ہیں. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْعَاقِلِ، عاقل سے کیا مراد ہے کہ المجنون، اب وہ اس میں داخل نہیں ہوگا. فَلَا يُكَلَّفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهِي، اس پہ بھی تکلیف نہیں ہے اوامر اور نواہی کی. وَلَكِنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَعْدٌ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ إِفْسَادٌ، لیکن اس کو اس چیز سے روکا جائے گا جس میں دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو، یا دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو سکتی ہو، دوسرے کی کہیں پہ حق تلفی ہو سکتی ہو، اس سے اس کو روکا جائے گا. وَلَوْ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ لَمْ يَصِحْ مِنْهُ، اگر وہ مثال کے طور پہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز میں صحیح اور فاسد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہ وہ اصلاً مکلف نہیں ہے. لِعَدْمِ قَصْدِ الْامْتِثَالِ مِنْهُ، کیونکہ اس کی کوئی یعنی ایک شخص جو کہ مجنون ہے، اس کا کوئی قصد نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، یا اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بھائی شریعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع وغیرہ، چونکہ اس کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ ویسے ہی اگر مثال کے طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں کوئی ایسی اولاد ہوتی ہے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی وہ ان کو نماز پڑھنے وغیرہ کے لیے لے آتے ہیں، اگر وہ شخص ایسی نماز ادا کر بھی رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کی نماز ہوئے اس کے معاملات میں جو ہے وہ تھوڑا سا پھر آتا ہے کہ وہ کوئی معاملہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس کو عقل نہیں ہے، وہ 1 لاکھ روپے لے کے جائے دکاندار کے پاس جائے، بولے مجھے اس 1 لاکھ روپے کے بجائے مجھے ایک سیب دے دو. اب شرعی طور پہ تو ظاہری طور پہ تو بالکل صحیح ہے کہ آپ ایک سیب 1 لاکھ یا 1 کروڑ کا بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اب وہ اس مجنون نے ایسا کر دیا. اب اس مجنون کے جو والی ہیں، اس کے جو رکھوالے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، وہ آ کے اس دکاندار سے پیسے واپس لے سکتے ہیں.
کیونکہ اس شخص کے جو معاملات ہیں وہ صحیح کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے، ان کے آثار مرتب نہیں کیے جائیں گے. وہ شخص کسی سے جا کے نکاح کرنے کی کوشش کر لے تو یہ نکاح بھی صحیح کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو یہ شیخ صاحب کی جو ہے وہ بتانے کی بات تھی کہ ایک شخص جو کہ بالغ نہ ہو یا عاقل نہ ہو تو اس کی جو تکلیف ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. اعتادا یعتادو، تو لی یہ لام کئی ہو جائے گا کی وجہ سے فعل جو مضارع ہے وہ کیا ہو جائے گا، لام کئی کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا، اور الکفہ جو ہے وہ مفعول بھی ہو جائے گا، اور یعتادو کا فاعل جو ہے وہ شخص ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے والا معاملہ میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے اور ابھی ٹائم بھی وہ ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں ریڈ کر کے میں خیر یہ معاملہ آگے بتا دیتا ہوں. ایک چیز تو میں نے ڈسکس کری تھی، یہ جو بالغ اور عاقل کا معاملہ ہے، تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اب وہ بالغ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے وراثت میں پیسے آ گئے ہیں، یا اس کے والدین نے اس کے نام پہ گفٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں، یا اس کے نام پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی ملکیت کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ جو مال ہے بچے کا، اس مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ ایک جگہ پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ مکلف نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ شخص سے زیادہ اس مال کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے معاملات میں اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، اس مال کی طرف دیکھا جائے گا. شخص جو ہے وہ عاقل بالغ نہ بھی ہو، اگر مال جو ہے وہ نصاب تک پہنچ چکا ہے، اس کا حولان ہو چکا ہے، اس کا سال وغیرہ گزر چکا ہے، تو اس مال پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ حق المال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی مجنون ہے، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچتا ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی کہ بچہ آپ کی گاڑی پہ پتھر پھینکتا ہے، آپ کی کھڑکی پہ پتھر پھینکتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ شیشہ ٹوٹنے کا بچے کو گناہ تو نہیں ہے، لیکن دنیا میں اس کا جو جزا ہے، یعنی اب یہ شیشہ صحیح کروانا، یہ اس بچے کے یا اس شخص کے جو والی ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ادا کریں گے. اور اگر بچے کا معاملہ ہے، مثال کے طور پہ والی منع بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر بچہ مالدار ہے تو بچے کے مال میں سے وہ والی نکال سکتا ہے، وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری میں نہیں ہے، بچے نے کیا بچے کے مال میں سے. یہ خیر ایک معاملہ شاید مختلف ہی ہے، بٹ پوائنٹ بینگ کہ ان کی جو تکلیف ہے وہ حقوق انسان جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی ایک فرق رکھا جائے گا، اور جہاں پہ مال کا حق زیادہ ہے وہاں پہ یہ والی شرط اپلائی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ وہ حق جو ہے وہ مال کا ہے. ٹھیک ہے جی. آج کل جو نکاح غیر گھر سے بھاگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر عورت کا جہاں تک معاملہ ہے تو عورت کو اگر ولی کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ نکاح صحیح نہیں کنسیڈر کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. لیکن اس معاملے میں تفصیل ہے، میں نے آپ کو ایک جنرل رول بتا دیا، لیکن اس میں کسی کے معاملے میں فرق ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی سے پھر پتہ کرنا چاہیے اگر کسی کا ایسا کوئی خاص معاملہ ہے، کیونکہ اس میں اور تفصیل ہو سکتی ہے، گھر والوں کی کیا سچویشن تھی، گھر والوں کے کیا معاملات تھے، اور اس تفصیل پہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک حکم تبدیل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون سی حدیث ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے تو سلطان اس کا ولی ہے. تو کوئی ایسی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے جہاں پہ گھر والوں کی ولایت کو ختم کر کے سلطان کی ولایت کو مقدم کیا جائے، تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، تو اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسپیسیفک اس کو اپلائی نہیں کیا جائے، جنرلی یہ رول ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا سعودیہ میں جو محرم کی شرط ختم کی گئی ہے، یہ فقہی معاملہ ہے، اس کا میرے خیال میں بہتر ہے کہ آپ شیخ عبید یا شیخ نظام سے پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے. بچوں کو گولڈ کے گفٹ جو اپنے گولڈ کے ساتھ مل کر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگر بچوں کو گولڈ کا نصاب، اگر بچوں کی ملکیت آپ نے ان کو سیپریٹ رکھا ہوا ہے، آپ اپنی ملکیت کنسیڈر نہیں کرتے، بچوں کا مال ہے، زکوٰۃ نصاب تک نہیں پہنچا ہوا تو زکوٰۃ اس کی دینا واجب نہیں ہے. لیکن اس کو حیلہ نہ بنایا جائے، اس کو حیلہ نہ بنایا جائے گا. کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 5 تولہ سونا ہے، ٹوٹل 7-8 تولہ سونا ہے، آپ نے کہا کہ 5 تولہ اگر میں اپنا رکھ لوں، 3 تولہ بچے کے نام پہ کر دوں تو مجھے بھی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، اس کو بھی زکوٰۃ ہے. یہ حیلہ بن جائے گا جس سے زکوٰۃ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، یہ پھر شرعاً جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ بچے کو پیدائش کے وقت عام طور پہ جیسے گفٹس وغیرہ ملتے ہیں، اور آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس بچے کو جو بھی گفٹ ملے گا وہ اسی کا مال ہے، میں اس کو کسی بھی طرح خرچ نہیں کروں گا، اگر خرچ کروں گا تو یا تو بچے پہ ہی کروں گا یا پھر جو ہے میں اس کو ریٹرن کروں گا، تو پھر وہ بچے کا مال ہے، اس میں پھر زکوٰۃ کا معاملہ الگ طریقے سے دے گا. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. لیکن میری خیر فیوچر کے ریکویسٹ ہوگی کہ جو فقہی سوالات وغیرہ ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے جو آپ کو اساتذہ حدیث پڑھا رہے ہیں ان سے کریں تو زیادہ اچھا ہے، ہمارا وقت ہی بچے گا اور آپ کو انشاءاللہ زیادہ بہتر جواب بھی ملے.
ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم.